آج 19 شعبان بروز اتوار میں آپ کی خدمت میں ایک نہایت بابرکت اور آزمودہ روحانی عمل پیش کر رہا ہوں۔ یہ عمل دل کو اطمینان دینے والا اور روح کو سکون بخشنے والا ہے، جسے صدیوں سے لوگ اپنی تنگی، پریشانی اور مختلف مشکلات کے حل کے لیے اختیار کرتے آئے ہیں۔ اگر آپ خلوص سے دل کے ساتھ اس عمل کو کریں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں رحمتوں کے دروازے کھلیں گے اور دکھ، رنج اور مسائل میں آسانی پیدا ہوگی۔ یہ عمل بہت سادہ ہے اور آپ اسے کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن آج یعنی 19 شعبان بروز اتوار اس کی تاثیر اور بڑھ جاتی ہے۔ اس میں چند بابرکت کلمات شامل ہیں جو بندے کی دعا کو بارگاہ الہی میں قبولیت کے قریب کر دیتے ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ آپ پورے ایمان اور توجہ کے ساتھ یہ تسبیح پڑھیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں کہ وہی مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ آغاز سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ نیت صاف ہو، دل میں شک یا بے صبری نہ ہو۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو نہ صرف دل بلکہ ذہن اور روح کو بھی سکون ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں آپ کی زندگی میں آسانیوں کی شکل میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس تسبیح کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ بس سچے دل سے یوں عرض کریں، یا اللہ، میں آج 19 شعبان کے دن اس بابرکت تسبیح کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اپنی تمام پریشانیوں، رزق کی تنگی، ذہنی دباؤ اور زندگی کی رکاوٹوں کے خاتمے کی دعا کرتا ہوں۔ یہ تسبیح دل کی توجہ اور زبان دونوں کے ساتھ کی جائے تاکہ اس کا اثر زیادہ گہرا ہو۔ یہ تسبیح آپ کی زندگی میں برکت، آسانی اور خوشحالی لانے کا سبب بنتی ہے۔ جو لوگ اس تسبیح کو مسلسل پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں کرم فرماتا ہے، ان کے رزق کو بڑھاتا ہے اور ان کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ چاہے یہ مالی مشکلات ہوں، ذہنی دباؤ ہو یا گھریلو جھگڑے، سب کچھ اللہ کی مدد سے ختم ہو سکتا ہے۔ بس نیت صاف رکھیں اور دل سے پڑھیں۔ تسبیح کے دوران یہ بھی خیال رکھیں کہ دل میں کسی کے لیے بغض یا حسد نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کی صفائی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت خالص ہوگی اور آپ دل سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ ہر لفظ پر دھیان دیں اور جلد بازی سے کام نہ لیں۔ یہ عمل نہ صرف آپ کی موجودہ پریشانیوں کو دور کرے گا بلکہ مستقبل میں بھی آپ کو مشکلات سے بچائے گا۔ یہ تسبیح ایک محافظ کی طرح ہے جو آپ کو ہر قسم کے نقصان، پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رکھتی ہے۔ آج کے دن اس عمل کو کرنے سے خاص اثر پڑتا ہے کیونکہ شعبان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے اور اتوار کا دن روحانی کاموں کے لیے بہت موافق سمجھا جاتا ہے۔ یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو مالی مشکلات، ذہنی دباؤ یا زندگی کی بے ترتیبی میں مبتلا ہیں۔ بس یہ تسبیح پڑھیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں کہ وہ ہر مشکل آسان کر دے گا۔ ہر لفظ کے ساتھ دل سے دعا کریں کہ یا اللہ، میری پریشانی دور کر، میری مشکلات ختم کر اور میری زندگی میں برکت ڈال۔ آج کے دن 19 شعبان اتوار کی مناسبت سے یہ تسبیح نہ صرف روحانی سکون لاتی ہے بلکہ دل میں امید اور حوصلہ بھی پیدا کرتی ہے۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں خوشحالی، سکون اور رحمت کے نئے دروازے کھول دے گا۔ بس ایک نیت کریں، دل صاف رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی تمام حاجتوں کو پیش کریں۔ آخر میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی اور سب سے مہربان ہے۔ وہ ہر شخص کی پریشانی، ہر تنگ دستی اور ہر مصیبت کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بس آپ کو اس پر بھروسہ رکھنا ہے اور خلوص کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس عمل کی شروعات کریں اور دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکلات کو ختم کرتا ہے اور ہر رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد دل میں سکون آئے گا، امید پیدا ہوگی اور زندگی میں خوشی اور رحمت کے اثرات واضح ہونے لگیں گے۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا وہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی محسوس کرے گا اور ہر پریشانی اور مشکل سے آزاد ہو جائے گا۔ بس دل سے پڑھیں، اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنی نیت خالص رکھیں۔ وظیفے کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو پوری توجہ اور مکمل طور پر دیکھیں۔ کبھی بھی اس دوران ویڈیو کو سکپ نہ کریں کیونکہ ہر قدم، ہر ہدایت اور ہر لفظ کا اپنا ایک اہم مقصد ہے۔ اکثر لوگ بس جلدی میں ویڈیو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور اہم مراحل چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ وظیفہ صحیح طور پر نہیں کر پاتے اور اس کا مطلوبہ اثر حاصل نہیں ہو پاتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو شروع سے آخر تک
غور اور دھیان کے ساتھ دیکھیں۔ وظیفہ ایک روحانی عمل ہے اور اس میں دل کی توجہ اور خلوص بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جب آپ ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں تو آپ کو ہر لفظ، ہر عمل اور ہر قدم کی صحیح ترتیب سمجھ آتی ہے۔ یہ ترتیب بہت ضروری ہے کیونکہ ہر وظیفے کے اپنے مخصوص آداب اور طریقے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مرحلہ چھوڑ دیا جائے یا جلد بازی میں کام کیا جائے تو اس وظیفے کی تاثیر کم ہو سکتی ہے یا بعض اوقات بالکل اثر نہیں کرتی۔ ویڈیوز دیکھنے کے دوران آپ نوٹس بھی بنا سکتے ہیں تاکہ بعد میں وظیفہ کرنے کے وقت کوئی مرحلہ یاد نہ بھول جائے۔ اکثر لوگ صرف آدھا عمل یاد رکھ کر وظیفہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ بالکل مؤثر نہیں ہوتا۔ مکمل ہدایات کو سمجھنا اور ہر قدم کو دل سے ادا کرنا ہی اصلی اثر کا سبب بنتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وظیفہ کرنے سے پہلے دل کو صاف رکھنا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اور بھروسہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ویڈیو میں بتایا گیا ہر لفظ، ہر دعا اور ہر نیت اس خلوص اور توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اس سے نہ صرف آپ کا عمل قبول ہوگا بلکہ اس کا اثر بھی فوری اور زیادہ ہوگا۔ جب آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وظیفہ کب شروع کرنا ہے، کون سے الفاظ یا دعا پڑھنی ہے اور کس ترتیب سے ہر چیز کو کرنا ہے۔ اس طرح آپ کی پریشانی، تنگ دستی یا زندگی کے مسائل کے حل کے لیے یہ عمل بہت زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ کسی بھی وظیفے کو کرتے وقت جلد بازی نہ کریں۔ ہر قدم اور ہر لفظ کی اہمیت ہے اور مکمل ہدایات کے مطابق عمل کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھنا اور ہر چیز کو دل سے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، چاہے آپ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، مسقط، عمان، جاپان یا سعودی عرب میں رہتے ہوں یا آپ کا تعلق دنیا کے کسی بھی ملک سے ہو، یہ بات آپ کے لیے نہایت اہم ہے کہ شعبان کی 19 تاریخ اتوار کے دن اس خاص اور مجرب وظیفے کو ضرور انجام دیں۔ یہ دن روحانی اعتبار سے بہت خاص ہے اور اتوار کا دن ہونے کی وجہ سے اس عمل کا اثر اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس دن کی عبادت، دعا اور وظیفہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے انتہائی مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ جب بھی آپ کے ملک میں شعبان کی 19 تاریخ اتوار آئے، آپ کو چاہیے کہ اس وظیفے کو مکمل خلوص اور دل کی توجہ کے ساتھ کریں۔ یہ وظیفہ نہ صرف آپ کی پریشانی، تنگ دستی اور مشکلات کو دور کرتا ہے بلکہ دل کو سکون، زندگی میں آسانی اور اللہ کی رحمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کا کوئی خاص جغرافیائی قید نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس وظیفے کو دل سے کریں، نیت خالص رکھیں اور ہر لفظ پر دھیان دیں۔ چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، شعبان کی 19 تاریخ اتوار کا یہ عمل آپ کے لیے برکت، خوشحالی اور روحانی سکون لانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس دن کو ضائع نہ کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو قبول فرمائے گا اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اس مجرب وظیفے کی طرف جس کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں، تنگ دستیوں اور مشکلات سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم آپ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ایسے بے شمار وظائف اور روحانی اعمال پیش کرتے رہیں جو آپ کی زندگی میں آسانیاں، سکون اور برکتیں لانے میں مددگار ثابت ہوں۔ ہر ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل رہنمائی دیتے ہیں کہ کس طرح یہ اعمال صحیح طریقے سے کیے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ وظیفہ زیادہ مؤثر ثابت ہو۔ سبسکرائب کرنے کے بعد آپ ہر نئے وظیفے اور مجرب عمل کی اطلاع فوراً حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کبھی بھی اہم روحانی مواقع اور مجرب اعمال سے محروم نہیں ہوں گے۔ تو برائے کرم ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہیں تاکہ ہم آپ کے لیے مسلسل فائدہ مند اور مؤثر وظائف پیش کرتے رہیں۔ اب چلتے ہیں اس خاص اور مؤثر وظیفے کی طرف جو آپ کی زندگی میں برکت اور آسانی لانے والا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ درود پڑھنے سے نہ صرف آپ کے اعمال قبول ہوتے ہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور برکتیں بھی آپ کی زندگی میں نازل ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اسے 3 مرتبہ دل کی خلوص اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔
یہ آپ کے اگلے وظیفے کے لیے روحانی تیاری کا حصہ ہے اور اس سے دل میں سکون اور ایمان کی روشنی بڑھتی ہے۔ ناظرین، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ کو ایک خاص تسبیح پڑھنی ہے جو آپ کی زندگی میں ہر مشکل کو آسان بنا دے گی۔ یہ تسبیح روحانی طاقت سے بھرپور ہے اور صدیوں سے لوگ اسے اپنی پریشانیوں، تنگ دستی اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے پڑھتے آئے ہیں۔ تسبیح پڑھتے وقت دل کی پوری توجہ اور خلوص ضروری ہے۔ ہر لفظ کو غور سے پڑھیں اور دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، پریشانیوں کو دور کرے اور آپ کی زندگی میں سکون، برکت اور خوشحالی لائے۔ یہ عمل صرف زبان کا نہیں بلکہ دل اور روح کی بھی تربیت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر نازل ہوتی ہے۔ یہ تسبیح نہ صرف فوری مشکلات کو دور کرنے میں مددگار ہے بلکہ مستقبل میں بھی آپ کے لیے حفاظت اور آسانی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یاد رکھیں کہ تسبیح پڑھنے کے دوران کسی قسم کی جلد بازی نہ کریں اور ہر لفظ پر دھیان دیں۔ اس تسبیح کو باقاعدگی سے اور دل کی خلوص کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اپنی برکتیں نازل فرمائے گا اور ہر رکاوٹ، ہر مشکل اور ہر پریشانی کو دور کرے گا۔ بس نیت خالص رکھیں اور دل سے یہ تسبیح ادا کریں۔ ناظرین، آپ کو ایک نہایت بابرکت تسبیح پڑھنی ہے جو دل کو سکون اور زندگی کی مشکلات میں آسانی کا سبب بنتی ہے۔ یہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح پر مشتمل ہیں اور بے حد روحانی اثر رکھتے ہیں۔ اہل ایمان صدیوں سے اسے پریشانیوں، رنج و غم اور تنگ دستی کے وقت پڑھتے آئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس تسبیح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ تسبیح ایک بار پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک بار ہوا۔ پھر اسے 2 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 بار ہوا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 3 بار ہوا۔ اس طرح آپ اس تسبیح کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر شمار کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس تسبیح کے دانے ہوں تو ان پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح توجہ برقرار رہتی ہے اور روحانی یکسوئی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس تسبیح کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تعداد اہم سمجھی جاتی ہے اور ہر لفظ دل کی توجہ اور عاجزی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ عمل کے دوران خلوص، یقین اور سکون کی کیفیت ہونی چاہیے، جلد بازی یا غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ 313 بار تسبیح مکمل کرنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، جیسا کہ آپ نے آغاز میں پڑھا تھا۔ اس طرح وظیفہ مکمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ دعا قبولیت کے قریب ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ وظیفہ پڑھتے وقت کسی سے بات نہ کریں اور نہ ہی ادھر ادھر توجہ دیں۔ خاموشی، سکون اور دل کی حاضری کے ساتھ یہ عمل کریں تاکہ اثر زیادہ ہو۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجات پیش کریں، دل سے دعا کریں، یا اللہ میرے پریشانیوں کو دور فرما، میرے حالات میں آسانی پیدا فرما اور میری جائز حاجات پوری فرما۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ برکت اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، جو مانگا ہے عطا فرمائے اور جو مانگنا بھول گئے وہ بھی اپنے فضل سے دے، آمین۔ مزید یہ کہ رزق میں برکت کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں، یہ بھی باعث خیر و برکت ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔